بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس کا نام ڈاکٹر لارنس براؤن تھا۔ وہ ایک کیتھولک عیسائی گھرانے میں پیدا ہوا تھا، مگر بقول اس کے وہ ہوش سنبھالنے کے بعد ایک دن کے لیے بھی عیسائی نہیں رہا۔ وہ ملحد ہو گیا تھا۔ وہ کسی خدا کا قائل نہیں تھا۔ وہ نہ صرف امریکہ کا بہترین آرٹ اسپیشلسٹ تھا، بلکہ پورے براعظم امریکہ میں شاید اس کے مقابلے کا کوئی ڈاکٹر نہیں تھا۔ وہ دنیا بھر میں لیکچر دیتا پھرتا تھا۔ اس کی ڈیوٹی امریکہ کے بہترین اسپتال میں تھی، جہاں رونالڈ ریگن کو گولی لگنے کے بعد فوری طور پہ شفٹ کیا گیا تھا۔ اس سے اس اسپتال کی اہمیت اور سہولیات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، مگر یہی اہم ترین اسپتال اور اس کی سہولیات ایک دن اس کے سامنے بے بس و لاچار سر جھکائے کھڑی تھی۔ یہ سال تھا 1990، جب اس کے گھر اس کی دوسری بیٹی ہنا پیدا ہوئی۔ بچی کو لیبر روم سے سیدھا آپریشن تھیٹر منتقل کیا گیا، کیونکہ وہ اب نارمل پیدا ہوئی تھی۔ اس کی ایک آرٹری میں نقص تھا، جس کی وجہ سے اس کے بدن کو آکسیجن ملا خون نہیں مل رہا تھا، اور وہ سر سے پاؤں کے انگوٹھے تک گن میٹل بلو پیدا ہوئی تھی۔ بقول ڈاکٹر صاحب میں خود ڈاکٹر تھا، اور مجھے پتا تھا کہ میری بچی کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ اس کا بدن مر رہا تھا، کیونکہ اسے آکسیجن ملا خون نہیں مل پا رہا تھا۔ اس کا علاج یہ تھا کہ اس کا آپریشن کر کے آرٹری کی گرافٹنگ کر کے اسے ریپلیس کیا جائے، مگر پہلی بات یہ کہ اس آپریشن کی کامیابی کی کوئی گارنٹی نہیں تھی۔ دوسری بات یہ کہ اگر یہ گرافٹنگ کامیاب ہو بھی جائے تو بھی سال 2 سال بعد پھر گرافٹنگ کرنی ہوگی۔ یوں زیادہ سے زیادہ 2 سال کی زندگی لے کر میری بیٹی آئی تھی، اور اس وقت اس کی جو حالت تھی اس میں بطور باپ تو اس کو چیر پھاڑ نہیں سکتا تھا۔ اس کے لیے ایک نہایت لائق ڈاکٹر کی سربراہی میں ایک ٹیم بنا دی گئی، جو اپنا ساز و سامان اکٹھا کرنے میں لگ گئی، اور میں آپریشن تھیٹر کے ساتھ ملحد کمرہ استغاثہ یا پریئر ہال میں چلا گیا۔ کمرہ فریاد میں کسی مذہب کی کوئی نشانی یا مونوگرام نہیں تھا، نہ کعبہ، نہ کلیسا، نہ مریم و عیسیٰ کی تصویر، نہ یہود کا ڈیوڈ سٹار، نہ ہندو کا ترشول۔ الغرض وہ ہر مذہب کے ماننے والوں کے لیے بنایا گیا کمرہ تھا، جہاں وہ آپریشن کے دوران اپنے اپنے عقیدے کے مطابق دعا مانگتے تھے، جب تک ان کا مریض آپریشن تھیٹر سے منتقل کیا جاتا۔ اس سے قبل ڈاکٹر لارنس کے لیے یہ کمرہ ایک فزیولوجیکل ڈوز کے سوا کچھ نہیں تھا، مگر آج اس کی اپنی جان پر بن گئی تھی۔ بقول ڈاکٹر لارنس، میں نے آج تک جو چاہا تھا اسے ہر قیمت پر حاصل کر لیا تھا، چاہے وہ پیسے سے ملے یا اثر و رسوخ سے۔ نہ اور ناممکن جیسے الفاظ میری ڈکشنری میں ہی نہیں تھے، مگر آج میں بے بس ہو گیا تھا۔ نہ تو سائنس آلات و وسائل کچھ کر سکتے اور نہ ہی میرا پیسہ میری بچی کی جان بچا سکتا تھا۔ میں نے ہاتھ اٹھائے اور اس نادیدہ ہستی کو پکارا جس کے وجود کا میں آج تک منکر تھا۔ اے خالق، اگر تو واقعی موجود ہے تو پھر تو یہ بھی جانتا ہوگا کہ میں آج تک تیرے وجود کا منکر رہا، مگر آج میری بیٹی مجھے تیرے در پہ لے آئی ہے۔ اگر واقعی تیرا وجود ہے تو پلیز میری مدد فرما۔ اسباب نے جواب دے دیا ہے۔ اب میری بچی کو اگر کوئی بچا سکتا ہے تو صرف اس کا بنانے والا ہی بچا سکتا ہے۔ وہی اس فالٹ کو درست کر سکتا ہے جس نے یہ بچی تخلیق فرمائی ہے۔ اے خالق، میں صدق کے دل کے ساتھ تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تو میری بچی کا فالٹ درست فرما دے تو میں سارے مذاہب کو اسٹڈی کر کے ان میں سے تیرے پسندیدہ مذہب کو اختیار کر لوں گا، اور ساری زندگی تیرا غلام بن کر رہوں گا۔ یہ میرا اور تیرا عہد ہے۔ میں نے صدق کی نیت سے یہ پیمان کیا اور اٹھ کر آپریشن تھیٹر میں آیا۔ مجھے زیادہ سے زیادہ 15 منٹ لگے ہوں گے، مگر جب میں آپریشن روم میں آیا تو وہاں کی بدلی ہوئی فضا کو میں نے ایک لمحے میں محسوس کر لیا۔ وہاں افراتفری کی بجائے سکون و اطمینان تھا۔ ٹیم کے سربراہ نے سر گھما کر مجھے دیکھا اور بولا، بچی کے آپریشن کی اب کوئی ضرورت نہیں، خون کا دوران درست ہو گیا۔ اور اس دوران خون کے درست ہونے کی جو سائنٹیفک وجوہات وہ بتا رہا تھا، میں نے سر اٹھا کر باقی ٹیم ممبران کی طرف بھی دیکھا۔ میرے سمیت ان میں سے کسی کی آنکھوں یا چہرے پر ان وجوہات پر یقین کا 1% بھی نہیں تھا۔ ہمیں معلوم تھا کہ یہ صرف باتیں ہیں، ان میں حقیقت نام کو نہیں۔ البتہ مجھے پتا تھا کہ میرا ایگریمنٹ خالق کی طرف سے انڈورس کر لیا گیا ہے، اور آرٹری کی خرابی اسی خالق نے جھٹ سے درست کر دی ہے۔ اس سے پہلے میری پہلی بیٹی کی بار بھی ایک سگنل مجھے خالق کی طرف سے ملا تھا جو مثبت تھا، اسی وجہ سے میں نے اسے معمولی سمجھا۔ میری پہلی بیٹی کرسٹینا نے پیدا ہونے کے بعد اسی دن میرا ہاتھ پکڑ کر اپنی دونوں ٹانگوں پہ کھڑا ہو کر مجھے حیران کر دیا تھا۔
ڈاکٹر حضرات اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایسا ہونا ناممکن ہے، مگر میں نے اس ناممکن میں خالق کو نہ پہچانا تو دوسری بیٹی کے ناممکن نے مجھے باندھ کر خالق کے در پہ لا ڈالا۔ 2014 میں میری بیٹی نے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا ہے۔ مجھے اپنا معاہدہ بڑی اچھی طرح یاد تھا۔ میں نے دنیا کے تمام مذاہب کی کتب کو پڑھنا شروع کیا، بدھزم، ہندوازم، عیسائیت اور یہودیت سمیت تمام کتب پڑھی اور ان کے علماء سے مذاکرے بھی ہوئے، مگر میرے سوالوں کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ اسلام میرا آخری آپشن تھا۔ میں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا اور میرے دل و دماغ کے دریچے کھلتے چلے گئے۔ میں نے عیسائیوں اور یہودیوں سے بار بار سوال کیا کہ یا علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ تیسرا کون ہے جس کی گواہی تورات بھی دیتی ہے اور انجیل بھی دیتی ہے، مگر وہ آئیں بائیں شائیں کرتے تھے۔ قرآن نے مجھے جواب دیا کہ وہ تیسری ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، اور میں اسلام پر ایمان لے آئے۔ سبحان اللہ۔ مزید دلچسپ اور اسلامی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کتاب ہاؤس کو فوراً سبسکرائب کر لیجئے، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک اور شیئر کر دیجئے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا اور ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔